یہ D12 اسلام آباد ہے جی. یہ میرے گھر کے سامنے کے مناظر ہیں اور یہ انبلیویبل ہوا ہے. یہ چیک کریں. ارے بھائی یہ دکھائیں, سائز دکھائیں. یہ دیکھیں یہ ایک پیاز, مشروم سائز ایک پیاز جتنا. اور مائی گڈنس, سائز چیک کریں سر. یہ پڑوسیوں کی ہمارے گاڑی, ساری گاڑیاں برباد ہو گئی ہیں کاشف بھائی. استغفر اللہ. کیسر بھائی مخ کے ټول کورونه مخ کې فرنٹ شیشه هم ماته ده کیسر بھائی. پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں وینسڈے کے دن تقریباً 2 بجے کے قریب کچھ ایسا ہوا جو کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. چند منٹس تک ہونے والی یالہ باری کے اندر گولف بال کے سائز تک کے اولوں نے ہر طرف تباہی مچا دی. لوگوں کے گھروں کی ونڈوز ٹوٹ گئی, درخت ٹوٹ گئے اور یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. گاڑیاں حد سے زیادہ ڈیمیج ہوئی اور سولر پینل تک تباہ ہو گئے. کچھ ہی منٹ کے اندر اسلام آباد کی سڑکیں برف سے سفید ہو کر کینیڈا اور گرین لینڈ کی سردی کا منظر پیش کرنے لگی. فصلیں جو کہ ابھی پک کر تیار ہوئی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. ان ویڈیوز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تباہی کس قدر تھی. محکمہ موسمیات نے دوبارہ اس طرح کی طوفانی بارشوں اور ممکنہ طور پر یالہ باری کی دوبارہ پیشن گوئی کرتے ہوئے ایک الرٹ جاری کر دیا ہے جو کہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کے اندر دوبارہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اس دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور بارشوں کے دوران تمام قیمتی چیزوں اور لوگوں کا ایک محفوظ چھت کے نیچے ہونا انتہائی ضروری ہے. اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی زیادہ شدید یالہ باری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنی قیمتی گاڑیوں پر بستر, کارپیٹ اور گاڑیوں کے میٹس تک رکھ کر کسی طرح سے گاڑیوں کو بچا سکیں اور ان کے نقصان کو کم سے کم کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اپنی قیمتی گاڑیوں کو تباہ ہوتا دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا جن کی گاڑیوں کی انشورنس نہیں تھی. اور اسی لیے کچھ لوگ تو اسے غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش رہنے کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والی قدرتی آفت کا نام دے رہے ہیں, تو کچھ لوگ اسے گلوبل وارمنگ کے خطرناک ایفیکٹس بتا رہے ہیں جو کہ آنے والے ٹائم کے اندر مزید سنگین ہو سکتے ہیں. اب ان دونوں باتوں کے اندر کس حد تک سچائی ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یالہ باری ہوتی کیا ہے. ہیل سٹارم یا یالہ باری ایک قدرتی پروسیس ہے جس کے اندر آسمان سے برف کے سخت اور گول گول ٹکڑے زمین پر گرتے ہیں اور یہ برف کے ٹکڑے یالہ کہلاتے ہیں. یہ عام برف باری سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ برف باری کے اندر ایک برف کے فلیکس یا ٹکڑے گرتے ہیں جو کہ ٹھوس شکل کے نہیں ہوتے, بہت ہی نرم ہوتے ہیں, جبکہ یالہ باری کے اندر ٹھوس برف کے گولے گرتے ہیں. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹھوس برف کے گولے آخر آسمان میں بنتے کیسے ہیں؟ بادلوں کے اندر ایسا کون سا قدرتی فریزر موجود ہے جو کہ ان کو اس حد تک جما کر رکھتا ہے؟ اب اس کا جواب ہے کہ گرمی اور نمی سے. لیٹ می ایکسپلین. آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ جب زمین کی سطح بہت زیادہ گرم ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو نمی بھری ہوا اوپر کو اٹھتی ہے. اور اسلام آباد کے اندر پہلی بارش یالہ باری کے پیچھے بھی گلوبل وارمنگ یا پھر شدید گرمی ذمہ دار ہے کیونکہ کنکریٹ کے گھر, اے سی کی گرم ہوائیں اور درختوں کا کٹاؤ, اس کے علاوہ فیکٹریوں کا دھواں مل کر اس کے ٹیمپریچر کو ہر سال بڑھاتا جا رہا ہے. دن کے وقت جب سورج کی روشنی زمین کو گرم کرتی ہے, خاص طور پر جب گرمی کا موسم ہو یا پھر سورج کی تپش بہت زیادہ ہو, تو یہ گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے اسی لیے اوپر کو اٹھتی ہے. مثال کے طور پر اس غبارے کی مثال لے لیں, اس کے اندر بھی گرم ہوا ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو بھی اٹھا کر اوپر لے جا سکتی ہے. اور سونے پر سہاگا اگر اس گرم ہوا کے ساتھ اس کے اندر موجود بخارات یا پھر واٹر ویپرز بھی موجود ہوں تو یہ بھی ہوا کے ساتھ گرم ہو کر اوپر کو اٹھتے ہیں. اور یہ گرم اور نمی والی ہوا اوپر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گہرے اور اونچے بادل بنتے ہیں جو کہ طوفانی ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کومولو نیمبس. ان بادلوں کے اندر کا ٹیمپریچر 0 ڈگری سے نیچے ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی کے قطرے برف کے اندر تبدیل ہونے لگتے ہیں, بالکل ایک فریزر کی طرح. بادل یا پھر اس فریزر کے اندر جب تیز ہوائیں برف کے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کو بار بار اوپر نیچے پھینکتی ہیں تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اپنے اوپر ایک نئی برف کی تہ جما لیتے ہیں جس سے ان کا سائز بڑھ جاتا ہے. اور جب یہ برف کے گولے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ ہوائیں ان کو مزید اوپر نہیں لے جا سکتی تو وہ زمین پر گرنے لگتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں یالہ باری.
اب یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بادل جتنے اونچائی پر ہوں گے اتنا ہی زیادہ لفٹ اس برف کی بال کو ملے گی اور یالا کو بار بار اوپر جا کر نئی برف کی تہ لگانے کا موقع بھی ملے گا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق یہ یالا باری ایک سپر سیل تھنڈر سٹارم کی وجہ سے ہوئی تھی جس کے بادل 50,000 فٹ سے بھی اونچے تھے، اور اس کے علاوہ اگر بادل کے اندر یعنی فریزر کے اندر اور اس سے باہر کا ٹیمپریچر کے اندر بہت زیادہ فرق ہو تو یہ برف کا بال بہت زیادہ لمبے عرصے تک جمے گا اور بہت ہی سخت اور بڑا ہوگا۔ اور کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا زیادہ اس بادل کے اندر نمی ہوگی اتنا ہی زیادہ پانی اس پر جمے گا، اور اسی لیے جب بھی آپ ان گولوں کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری تہیں محسوس ہوں گی، بالکل ایک پیاز کی طرح۔ اس یالا باری کے پروسیس کو آپ اس چارٹ سے بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد جیسی یالا باری پوری دنیا کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ پر موجود ہیں، ریئر تو بہت ہیں لیکن موجود ہیں۔ مثال کے طور پر براسکا امریکہ کے اندر 2003 کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ شدہ یالا گرا جس کا ڈائی میٹر تھا تقریباً 7 انچ، ایک بڑی سافٹ بال کے سائز کے برابر کا۔ 1986 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر کیونکہ یہاں کے ضلع گوپال گنج کے اندر یالا باری سے تقریباً 92 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جو کہ انسانی ہلاکتوں کے لحاظ سے بدترین واقعہ تھا۔ ہندوستان کے اتر پردیش کے اندر کئی بار یالا باری نے کسانوں کی فصلیں تباہ کی، خاص طور پر گندم، آم اور سرسوں کی، اور اس دوران گرنے والے یالا باری کے اولے بھی بہت بڑے سائز کے تھے۔ اور اس کے علاوہ حالیہ واقعات کے اندر اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر یہ واقعہ، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانس ہو کر ہم پہلے سے ان بادلوں کو دیکھ کر وارننگ جاری کر سکتے ہیں، جو کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ گلوبل وارمنگ کے فیکٹر کی وجہ سے دنیا کے کئی مقامات پر اس طرح کے واقعات پہلی دفعہ دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ مستقبل کے اندر ہمیں اس سے بھی بڑے واقعات پوری دنیا کے اندر کہیں سے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ایفیکٹ پوری دنیا کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک غزہ کے مسلمانوں پر خاموش رہنے کی وجہ سے مسلمانوں پر آنے والے عذاب کا تعلق ہے، تو ایسے میں اللہ کی طرف سے وارننگ یا پھر عذاب کا آنا ممکن ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ظلم کرتے تھے تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا تاکہ وہ باز آ جائیں، سورہ الاعراف آیت 165۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہمیشہ قدرتی آفات کی صورت نازل ہوا کرتی ہے، اور یہ ممکن ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر قدرتی واقعہ ضرور عذاب نہیں ہوتا، لیکن یہ سوچنے کا لمحہ ضرور ہوتا ہے، صرف ایمان والوں کے لیے۔ نصیحت، عبرت اور غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے یہ رجوع کی دعوت ہو سکتی ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ صرف گلوبل وارمنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی اسلام آباد سے اور اپنا آنکھوں دیکھا حال شیئر کرنا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔